إنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام حضرات ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. معزز حاضرین کرام، آج کل آپ نے بھی مشاہدہ کیا، میں نے بھی مشاہدہ کیا، اور دوست احباب نے بھی اس کے بارے میں اطلاع دی کہ لوگوں کو غیب دانی کا بہت شوق ہو گیا ہے. ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر لوگوں کے مستقبل کے حالات بتاتے ہیں، اخبارات کے ذریعے بتاتے ہیں یہ ہفتہ کیسا رہے گا، کوئی استخارے کے ذریعے بتا رہا ہے تو کوئی دشت سناسی کے ذریعے بتاتا ہے، کچھ اور لوگوں کو اس کے بارے میں اطلاع دیتا ہے. تو یہ غیب دانی ہے اور لوگوں کو اس بارے میں بہت شوق ہوتا ہے معلوم کرنے کا کہ میرے نصیب میں کیا لکھا مجھے پتہ چل جائے. اس کے لیے وہ دوڑتے پھرتے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اور جو لوگ جھوٹا سچا ان کو بتا دے اس پہ یقین کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بڑا کامل آدمی ہے، اس نے مجھے بتا دیا. کچھ طوطوں سے فال نکلاتے ہیں، طوطوں والوں کے پاس چلے جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ ہماری قسمت کا حال بتا دو. کچھ اور کسی اور ذریعے سے اپنے حالات معلوم کرتے ہیں، مشینوں کے ذریعے سے. الغرض مختلف طریقے لوگوں نے رائج کیے ہوئے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا شرعاً ایسا کرنا جائز ہے؟ کیا اللہ رسول نے اس کی ہمیں اجازت دی ہے؟ کیونکہ بات یہ ہے کہ لوگ ہم سے بھی سوال کرتے ہیں، فون آتے ہیں، کال آتی ہیں، جو بتا دیجیے کہ میری فلاں سے شادی ہو رہی ہے تو ہمارا مستقبل کیسا رہے گا اور کیا کیا معاملات ہوں گے، اور اس قسم کے لوگ سوالات کرتے ہیں. تو میں تو ان کو نہایت اچھے طریقے سے بتا دیتا ہوں کہ ایسا سوال کرنا بھی جائز نہیں ہے اور ایسا بتانا بھی جائز نہیں ہے. لیکن شریعت مطہرہ اس میں کیا حکم دیتی ہے، میں نے ارادہ کیا کہ آج کچھ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے اس مسئلے کو بیان کیا جائے تاکہ آپ کو بھی یہ بات معلوم ہو اور آپ کے ذریعے دیگر لوگوں کو معلوم ہو، اور جہاں جہاں تک ہماری آواز جاری ان کو اس شرعی حکم پتہ چلے. دیکھیں، اس کا تعلق علم غیب سے ہے، اور علم غیب کا مسئلہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں بتا دیا ہے. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ، وہ غیب کا جاننے والا ہے، اپنے غیب کو کسی پہ ظاہر نہیں فرماتا. الا من ارتضی بالرسول، سوائے یہ کہ اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے جس کو چاہے بتا دے. اور ایک موقع پہ یہ فرماتا ہے عندہ مفاتیح الغیب، اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہے. لا یعلمها الا هو، اور غیب کو نہیں جانتا سوائے اس ذات کریمہ کے کوئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کو اپنے لیے خاص فرمایا. مگر یہ سورہ جن کی آیت میں نے بیان کی، اس طرح آل عمران کی ایک آیت ہے، من یستجیب الرسل ہی،
اس میں بھی یہ استثناء کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غیب میں سے بعض باتیں اپنے پسندیدہ رسولوں کو، اپنے چنے ہوئے رسولوں کو بتاتا ہے۔ تو اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ غیب اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور اللہ کی عطا سے اس کے انبیاء کرام علیہ السلام جانتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بتایا کہ میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ تم اپنے گھروں میں کیا کھاتے ہو اور کیا کرو گے۔ اس قسم کے معاملات قرآن میں بیان کیے گئے۔ پھر سورہ آل عمران کی آیت، سورہ جن کی آیت میں کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ رسولوں میں جس کو چاہے عطا فرمائے۔ تو علماء اہل سنت نے یہی لکھا کہ غیب حقیقی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ کے عطا سے اس کے رسول جانتے ہیں، اور رسولوں کی نگاہ عنایت سے امت کو، اولیاء کو اس پر کچھ اطلاع دی جاتی ہے۔ باقی ہر ایک سے غیب کی باتیں پوچھنا اور معلوم کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اور یہ کس قدر برا ہے اس کا اندازہ نبی علیہ السلام کی احادیث طیبہ سے لگایا جا سکتا ہے۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من اتا کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کسی کاہن کے پاس آئے یا غیب بتانے والے کے پاس آئے تو تحقیق اس نے کفر کیا اس بات کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی، یعنی اس نے اسلام کا انکار کر دیا، وہ کافر ہو گیا، وہ دین سے نکل گیا ہے۔ تو غیب دانوں کی غیب کی باتوں کی تصدیق کرنے کا یہ حکم ہے کہ بندہ دین سے نکل جاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے یہ روایت بیان کی، اور امام حاکم نے اپنے مستدرک میں اس حدیث کو روایت کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اتا کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول فلا تقبل له الصلاۃ 40 یوما، کہ جو کسی کاہن کے پاس آئے، کسی غیب بتانے والے کے پاس آئے اور اس کی بات کی تصدیق کرے تو اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اب اندازہ کیجیے کہ آج ہم لوگوں نے اس کو مذاق بنا لیا ہے، آج لوگوں نے ٹیلی ویژن پہ کاروبار کھولے ہوئے ہیں، کمپیوٹر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، غیب کی باتیں بتا رہے ہیں، ستاروں کا حساب کتاب کر رہے ہیں۔ یہ میرے بھائیوں، کوئی کرکٹ کی ٹیم کی جیتنے کی جناب پیشن گویا کر رہا ہے کہ کرکٹ کی ٹیم جیتے گی یا ہارے گی، کوئی کہہ رہا کہ 2015 میں فلاں خان صاحب آ جائیں گے اور فلاں ہو جائے گا، یہ جھوٹے ہوئے نا۔ 2015 عمران خان کا سال بتایا تھا، اور بھی بہت ساری بکواسیں کرتے رہتے ہیں، لوگوں کے عقیدوں کو خراب کرتے ہیں، خود کے عقیدے خراب ہیں، لوگوں کے عقیدے بھی خراب کرتے ہیں، خود بھی کفر میں داخل ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی کافر بناتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ ساری کی ساری احتیاط کی باتیں ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے، ان کو جاننا چاہیے، اپنے دین کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دو حدیثوں میں دو باتیں بیان کی گئی، ایک میں فرمایا کہ وہ کافر ہو گیا، ایک میں فرمایا کہ کافر تو نہیں ہوا مگر 40 دن کی نمازیں اس کی قبول نہیں ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جو اس کو یقین جانے تو اس کی تو وہ تو دین سے نکل جائے گا، اور جو اس کو یقین تو نہ جانے لیکن انٹرسٹ رکھتا ہے، اس طرح کے لوگ کم علمی میں جیسے ہی اخبار آتا ہے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اس کو اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ میرا ستارہ فلانا ہے اور میرا ستارہ جوزا ہے یا جدی ہے یا جو بھی ہے، اس کے حساب سے کیسا رہے گا، اور پھر دیکھتے کہ ہاں ایسا ہوا اور ایسا ہو سکتا ہے، اس مہینے اس دن اس ہفتے سفر کرنا بہتر نہیں ہے، ٹال دیتے ہیں۔ انٹرسٹ بہت رکھتے ہیں، تو جو صرف انٹرسٹ رکھتے ہیں، یقین نہیں رکھتے، تو ان کی 40 دن کی نمازیں مقبول نہیں ہوگی۔ تو آپ اندازہ کر لیجیے کہ جس بات کو ہم نے مذاق سمجھا ہوا، اللہ رسول کے یہاں پر اس کی کیا حیثیت ہے۔ پھر علم نجوم کے حوالے سے خاص میں ذکر کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم نجوم کے بارے میں واضح تعلیمات ارشاد فرمائی، خود قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی تعلیمات موجود ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے
علم نجوم کو بیان فرمایا اور فرمایا کہ یسألونک عن الاہلہ، وہ آپ سے چاند کے گھٹنے وٹنے کے بارے میں پوچھتے. چاند بھی ایک نجم ہے، ایک سیارہ ہے. تو آپ فرما دیجئے قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ چاند جو ہے لوگوں کے وقت دیکھنے کے لیے آلہ ہے اور حج کے جاننے کا ایک آلہ ہے. اس سے زیادہ اللہ نے نہیں بیان فرمایا. پھر سورج اور چاند کی چال کو اللہ نے بیان فرمایا کہ دونوں کے دونوں اپنے حساب سے چل رہے ہیں. اور فرمایا کہ الشمس والنجوم مسخرات بامرہ، کہ چاند اور سورج یہ سارے ستارے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں. تو ان کا ذکر آیا ہے، مگر ان میں سے ہمیں کتنا سیکھنا ہے کتنا نہیں سیکھنا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. کیونکہ میں نے بعض نجومیوں کو دیکھا ہے جو ستارہ سراش ہیں، ستاروں کے ذریعے حساب کتاب کرتے ہیں. وہ کرتے ہیں تو قرآن میں اس کا ذکر آیا. ارے ہم نے کب منع کیا قرآن میں نہیں آیا؟ مگر قرآن میں یہ بتا دیا کہ تمہیں کتنا سیکھنا کتنا نہیں سیکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث طیبہ سے ہے کہ چاند سورج اور ستاروں کی اتنی معلومات کرنا کہ ہمیں وقت کا حساب کتاب آ جائے، راستے پتہ چل جائیں، کون سی نماز کا وقت کب شروع ہوگا کب ختم ہوگا، روزہ کب سٹارٹ ہوگا کب بند ہوگا، ان چیزوں کا معلوم کرنا جائز ہے. لیکن یہ عقیدہ رکھنا، یہ معلوم کرنا کہ کیا حالات ہوں گے مستقبل کے، کیا معاملات ہوں گے مستقبل کے، تو اس کو ناجائز فرمایا. اور ناجائز نہیں، بعض صورتوں میں کفر، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برجوں کی چال میں بہت ساری باتیں رکھی ہیں. تو اگر کوئی اس عقیدے کے ساتھ سمجھتا ہے کہ جناب یہ برج یہ ستارے کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ صرف علامتیں ہیں، تو اس حد تک علماء نے کہا جائز ہے. لیکن عوام کے لیے پھر بھی ناجائز ہے کہ عوام اس پہ عقیدہ رکھنا شروع کر دیتی ہیں اور انہی کو اصل جاننا شروع کر دیتی ہیں. اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے اشارے کے بغیر، اس کے قدرت کے بغیر سب کچھ ہو رہا ہے، ستارے سارے نصیب بنانے والے ہیں، تو وہ کافر ہو جاتا ہے. تو یہ قرآن حدیث میں اس کی معلومات موجود ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے، جو پی سی میں بیٹھا ہوا ہے یا کسی اور ہوٹل میں بیٹھا ہوا ہے، لوگ اس کے پاس اپنا حساب کتاب نکلوانے کے لیے جا رہے ہیں. تو کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے جا رہے ہیں کہ ان کو پتا کہ میرے مستقبل کا معلوم ہو جائے گا، میں کچھ کر لوں گا، یہ سوچ کے لوگ جا رہے ہیں. حالانکہ سب سے بڑی جہالت ہے، سب سے بڑی جہالت ہے، بنیادی عقیدے کے خلاف ہے. بنیادی عقیدہ کیا ہے جو بچپن میں ہم ہر بچے کو رٹاتے ہیں؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت والقدر خیر وشر من اللہ تعالی. یہ ایمان مفصل ہے. یہ بچوں کو رٹاتے نہیں رٹاتے؟ پہلے رٹاتے تھے، پتہ نہیں آج کل رٹانے نہیں رٹا رہے. لیکن اس میں کیا فرمایا گیا، کیا بتایا گیا؟ آخر میں بتایا گیا کہ اچھی اور بری تقدیر سب اللہ کی طرف سے ہے. اگر تمہارے حق میں اچھا ہونا ہوگا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اگر تمہارے نصیب میں کوئی برائی آنی ہے، تمہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہونا ہے، کوئی بلا آنی ہے، کوئی مصیبت میں گرفتار ہونا ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. تم معلومات کر کے اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. جو اللہ کا حکم وہ جاری ہو کے رہتا ہے. اللہ نے جو تقدیر مقرر فرمائی اس کو وہ تبدیل نہیں کر سکتا. دیکھیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ میدان کربلا میں تھے، ان کو پتا تھا میرے ساتھ کیا ہونا ہے. ان کے نانا جان کو بھی معلوم تھا، ان کی امی جان کو بھی معلوم تھا، ان کے والد گرامی کو بھی معلوم تھا، صحابہ بھی جانتے تھے. حضور نے کربلا کی مٹی بھی دے دی تھی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کو کہ ام سلمہ جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لیتے میرا حسین شہید کر دیا گیا. کیا نہیں پتا تھا ان کو؟ ان کو پتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا. تو معلوم کر کے کہ ہم اللہ کے فیصلوں کو تبدیل کر لیں گے. یہ لوگوں میں جہالت پائی جاتی ہے کہ پتہ چل جائے گا تو ہم کچھ پیش بندی کر لیں گے،
ہم پہلے سے کچھ انتظام کر لیں گے، حالانکہ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور وہ بادشاہ اپنے بندوں کے بارے میں جو فیصلہ کرے اس سے کوئی پوچھ گچھ کرنے والا بھی نہیں ہے۔ ہاں، اس کو اللہ کے فیصلے کو جو قبول کرتا ہے تو ظاہری طور پہ دنیاوی اعتبار سے وہ تکلیف دے صحیح، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس کو نواز دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بعض اوقات تکالیف کی وجہ سے، مصائب و آلام کی وجہ سے اعلیٰ درجات تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے جو ہم نہیں جانتے، تو کیا نجومی کے پاس جا کے غیر معلوم کر کے کیا ہم اس کو تبدیل کر لیں گے؟ یہ تقدیر کے اوپر سے ایمان اٹھ جاتا ہے، اس لیے منع فرمایا۔ یہ نہیں کہ ان میں کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، یہ ساری باتیں غلط ہوتی ہیں، نہیں، ان میں باتیں صحیح بھی ہوتی ہیں، لیکن ایسی صحیح بات کو معلوم کرنے کا کیا فائدہ جس سے آپ کا عقیدہ اللہ کے بارے میں تبدیل ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث ہے، سیاستہ میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے، اگر یہ ساری کی ساری مخلوق اس بات پہ اتحاد کر لے، اتفاق کر لیں تو تجھ کو فائدہ پہنچائیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے نقصان پہنچانے کا ارادہ فرمایا تو تجھے ہرگز فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اور اگر ساری کی ساری مخلوق اس بات پہ جمع ہو جائے کہ تجھ کو نقصان پہنچائیں اور اللہ نے تیرے فائدے کا ارادہ کیا ہے تو تجھے ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور اس کی مثالیں موجود ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کی رات جب نکلے تھے تو قریش کے سارے قبائل نے آپس میں اتفاق کر لیا تھا کہ ان کو شہید کرنا ہے، مگر کیا کہ وہ شہید کر سکے؟ ان کو نہیں کر سکے۔ ابو جہل کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی کفار نے، کیا ابو جہل کو کوئی فائدہ ہوا؟ ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو ہونا تو وہی جو اللہ نے چاہا، جو اللہ نے چاہا۔ تو یہ غیب دانوں کے پاس، یہ نجومیوں کے پاس جا کر، یہ جنات کے ذریعے حالات بتانے والوں کے پاس جا کر اپنا عقیدہ کیوں خراب کرتے ہیں ہم لوگ؟ اور خواتین اس مرض میں بہت زیادہ گرفتار ہیں، اور لوگوں نے اپنی شہرت کے لیے، اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے استخارہ سینٹر کھولے ہوئے، آن لائن استخارہ کرتے ہیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ ہمارے دام تزویر میں گرفتار ہوں۔ چلو استخارہ تو ہم فری میں کر رہے ہیں، لیکن دیگر کاموں کے لیے تو آئیں گے ہمارے پاس، اس میں ہم پیسے ویسے بنا لیں گے، یا اپنے اور کوئی مضمون مقاصد ہوتے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے باقاعدہ روڈوں پہ چاکنگ کی ہوئی ہے، سارے معاملات کیے ہوئے ہیں، اور لوگ، ہماری جاہل عوام دوڑی دوڑی جا رہی ہے، فون کر رہی ہے اور یہ کر رہی ہے اور وہ کر رہی ہے کہ شاید ہم اپنا مستقبل بنا لیں گے۔ تو اس سے مستقبل نہیں بنتا، عقیدہ خراب ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، بارش ہوئی تھی، اگلے دن صبح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے کہا کہ آج بارش فلاں ستارے کی چال کی وجہ سے ہوئی تھی تو وہ ستاروں کا مومن ہے اور میرا کافر ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ ستاروں پہ ایمان لانے والا ہے اور میرا کفر کرنے والا ہے۔ اللہ کو پسند نہیں ہے یہ بات کہ تم ستاروں کی طرف منسوب کرو، وہ یہ چاہتا کہ اسی کی طرف منسوب کیا جائے۔ اور جس نے یہ کہا کہ اللہ نے برسائی یہ بارش، فرمائے کہ میرا مومن ہے اور ستاروں کا کافر ہے وہ، تو اب آدمی کے ہاتھ میں وہ اللہ کا مومن بنتا ہے، ستاروں کا مومن بنتا ہے، ستاروں پہ ایمان لاتا ہے، اللہ پہ ایمان لاتا ہے۔ یہ نیٹ پہ بیٹھا ہوا یا ٹیلی ویژن پہ بیٹھا ہوا یا ویسے بیٹھا ہوا نجومی اس پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ پہ ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے، تو اس سے گریز کریں۔ بعض لوگ ہاتھ دکھا کر، دیکھ کر معلومات دیتے ہیں، باقاعدہ اس کی دکانیں ہیں، باقاعدہ اس کی کتابیں ہیں، اور بڑے بڑے ماہر لوگ اس میں گزرے ہیں، بڑے بڑے ماہر لوگ، اور
یہ نہیں کہتا کہ اس میں حقیقت نہیں ہے یا اس کی ساری باتیں غلط ہیں، اس میں بہت ساری باتیں صحیح نکلتی ہیں، لیکن کیا صحیح نکلتی تو ہم اس کو ماننا شروع کر دیں گے؟ ہم تو دین اسلام کے پیروکار ہیں، اسلام نے کہا اس کو مت مانو تو ہم نہیں مانیں گے، چاہے سچائی کیوں نہ ہو، یہ چاہے سچائی کیوں نہ ہو، ہے تو سب کچھ پیدا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، مگر اللہ نے اس سے منع کر کے ہم کو آزمائش میں ڈالا ہے کہ وہ ہمیں آزماتا ہے کہ دیکھیں میرا حکم مانتے ہیں، اپنے نفس کی بات مانتے ہیں۔ تو یہ 10 شناسی کے ایسے ماہرین ہیں کہ وہ پاکستان کا بھی ایک ماہر تھا، اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، وہ میر بشیر، اس کی کتاب ہے باقاعدہ۔ وہ کہتا ہے کہ میں سری لنکا میں کسی مندر میں گیا تو وہاں پر میرے نام کا انہوں نے ایک پرچہ نکالا، ایک تختی لکھی ہوئی تھی جو کسی زمانے کی کب کی صدیوں پرانی لکھی ہوئی تھی، اس میں میرا نام لکھا ہوتا، کہا تھا کہ یہ پامسٹری کا بڑا ماہر ہوگا، اور وہ بڑا ماہر تھا، بڑے لوگوں کے حساب کتاب کرتا تھا، کیرو رشیا کا تھا، وہ اتنا ماہر تھا کہ وہ ہاتھ دیکھ کے بتا دیا کرتا تھا کہ یہ آدمی بھی قتل کر کر آیا، فلاں کام کر کے آیا، فلاں کام کر کے آیا۔ تو وہ لوگ تحقیقات کے لیے کیرو کا سہارا لیتے ہیں باقاعدہ، کہ مجرم کو چھپا دیا کرتے تھے، صرف ہاتھ سامنے کرتے تھے اور کیرو دیکھ کے بتا دیا کرتا تھا کہ لائنوں کے اندر یہ ابھی فلاں کام کر کے آیا، پھر اس پر جب تحقیق کرتے تو بات سچی ثابت ہو جاتی۔ اور بعض اوقات ایسے وہ رکھا کہ جس نے کوئی جرم نہیں کیا اس نے بتایا کہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا، تو کیا اس کا مطلب اس کو ماننا شروع کر دیں گے؟ ہم اس کے مومن نہیں ہیں، ہم اسلام کے مومن ہیں۔ اسلام نے کہا کہ جو 10 شناسی کرے وہ گویا کہ طے کر کر چاٹنے والا ہے، الٹی کر کے چاٹنے والا ہے، اور یہ بھی غیب بتانے والے میں آئے گا، اور اس کے بارے میں بھی وہی ہے کہ اگر انٹرسٹ رکھتا ہے تو 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوگی، اور یقین رکھتا ہے تو دین اسلام سے نکل جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان چیزوں میں حقیقت نہیں ہے مگر ہماری آزمائش، ہمارے امتحان ہے، ہم ان سے روکا گیا۔ اور اس کے بارے میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ بعض لوگ جنات پال کے رکھتے ہیں، جنات کی عبادت کرتے ہیں، جنات ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جن میں نے قبضے میں کر لیا ہے، جن قبضے میں نہیں ہوتا میرے بھائیوں، وہ شیاطین ہوتے ہیں، ان کے قبضے میں خود جانا پڑتا ہے، ان کی بیٹھ کر ان کی باقاعدہ ان کی عبادت کرنی پڑتی ہے، بہت عرصے چلے کرنے پڑتے ہیں، اس میں ان کی تعریفیں کرنی پڑتی ہیں، ان کے آگے سجدے کرنے پڑتے ہیں۔ کوئی کالی کا عامل ہوتا ہے تو کوئی پاروتی کا عامل ہوتا ہے، کوئی لکشمی کا عامل ہوتا ہے، اسی طرح بہت سارے، کوئی بھیرو کا عامل ہوتا ہے۔ یہ سارے کے سارے ان کی جو عامل بنتے ہیں وہ ان کی عبادت کر کے اس کے عامل بنتے ہیں۔ پھر بعد میں داڑیاں رکھ لیتے ہیں، جناب تسبیح ہاتھ میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو بڑے مومن ہیں، ہم تو بڑے نیک لوگ ہیں، اور پیچھے جو یہ شیاطین کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ شیطان ان کو کوئی، یہ بڑے شیطان آتے ہیں، کوئی نہ کوئی شیطان دے جاتے ہیں، اب وہ شیطان ان کے لیے سارے کام کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے ایسے ماہرین اس میں ہوتے ہیں کہ جناب وہ دیوار کے اوپر دکھا دیں گے آپ کو کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا۔ کیا اس کو ہم مانیں؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے، میرے خطبے میں آیت طیبہ پڑھی تھی، ٹھیک ہے سچ بتاتا ہوگا، اس کے بعد درست نکلتی ہوگی، لیکن ماننا اس کا جائز نہیں ہے، حرام ہی ہے۔ یہ کہانت ہے، کہانت کا ایک شعبہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے عرب کہانت ہی کرتے تھے، اور عرب کے اندر 2 کاہن بہت بڑے گزرے ہیں، ایک شق نام کا تھا اور ایک ستح نام کا تھا، جس کو علامہ جلال الدین سیوطی نے ذکر کیا، ایران میں تھا، اس کے جسم میں ہڈیاں نہیں تھی، چمڑے کی مانند جس کو لپیٹا جاتا تھا، اس کی گردن نہیں تھی، کانٹوں پہ سر تھا اس کے، اور 500 سال اس کی عمر ہوئی تھی۔ جب ایران کے بادشاہ نے خواب دیکھا، اس کو بلایا تو ہڈیوں میں چمڑے میں لپیٹ کے لایا جاتا تھا اور سوتا رہتا تھا۔ وہ جاگا، جاگنے کے بعد اس نے نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی کی کہ وہ تشریف لانے والے ہیں اور تیری حکومت ختم ہونے والی ہے۔ وہ سچی پیشن گوئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں پر ہمیں ایمان رکھنے سے منع کر دیا ہے۔ پہلے جنات آسمان پہ جاتے تھے اور وہاں پر جا کے فرشتوں کی جو باتیں ہوتی تھی ان کو سنا کرتے تھے، سننے کے بعد پھر جس آدمی
سے یہ سیٹ ہوتے تھے، تعلقات ہوتے ہیں جنات شیاطین کے، تو ان کے پاس آ کر سچی جھوٹی ملا کے بتا دیا کرتے تھے. اسے وہ آدمی بتا دیا کرتا تھا. اب 100 باتوں میں 10 سچے نکل جائے اور 90 جھوٹی نکلے تو لوگوں کی عادت یہ ہے کہ وہ جھوٹی باتوں کو بھول جاتے ہیں. وہ 10 باتیں ان کا ذکر کرتے ہیں، وہ نہیں بتایا تھا اس نے، کسی صحیح نکلی وہ بات، اب وہ نہیں بتائی تھی. جو 90 مرتبہ اس میں جھوٹی نکلی ہیں ان کو ذکر نہیں کرتے کوئی، بس وہ چند ایک باتیں جو سچی نکل ان کا ذکر کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بلکہ پیدائش کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جنات پہ راستہ بند کر دیا، اور واضح لفظوں میں قرآن مجید فرقان میں سورہ جن میں اس کا بیان آیا کہ جنات خود کہتے ہیں انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع، کہ ہم لوگ آسمان پر بیٹھا کرتے تھے سننے کے لیے. فمن یستمع الآن یجد له شہابا رصدا، اب جو کوئی سننے کے لیے جاتا ہے تو اس کو شہاب ثاقب اس کے لیے تیار ہوتا ہے، فرشتے ستارہ توڑ کے اس کو مارتے ہیں. تو ابھی آسمان پہ تارے ٹوٹتے ہوئے نظر آتے، وہ وہی تارے ہوتے ہیں جو یہ فرشتے توڑ کے جنات کو مارتے جو آسمان کی غیب کی باتیں سننے کے لیے آتے ہیں. تو وہ راستہ بھی بند کر دیا گیا ہے. تو اب جنات ماضی کی باتیں بتاتے ہیں، اور ماضی کی باتیں غیب میں داخل نہیں ہیں، غیب تو مستقبل کی باتوں کا ہوتا ہے. تو ذرا ان لوگوں کے پاس جا کے یہ غیب کی باتیں معلوم کرنا، ماضی کی باتیں معلوم کرنا، یہ بھی درست نہیں ہے، بلکہ اس پہ یقین رکھنا تو پھر بھی حرام ہی رہے گا، کیونکہ اس کے ذریعے کسی نہ کسی مسلمان کو الزام لگاتا ہے کہ فلاں نے تمہاری چوری کی ہے، یا فلاں نے جو قتل کیا ہے، یا فلاں نے تم پہ جادو کرایا. جنات کے ذریعے معلوم کر کے بتاتے ہیں. تو یہ علم ظنی ہے، اور ظنی علم کے ذریعے کسی مسلمان پہ الزام لگا دینا، اس کی عزت خراب کر دینا، ایسا ہی ہے جیسا کہ خانہ کعبہ کی عزت خراب کر رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح آج یہ شہر مقدس ہے، یہ آج کا دن مقدس ہے، یہ خانہ کعبہ مقدس ہے، اسی طرح مسلمان کی جان، مال، عزت و آبرو سب مقدس ہے. جس طرح اس کی بے حرمتی کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح مسلمان کی بے حرمتی کرنا بھی جائز نہیں ہے. مگر ہم لوگوں نے تو مذاق بنایا ہوا ان باتوں کو، اور ان شعبدے باز، ان مکاروں کے اور چال بازوں کی باتوں میں آ کر جو ہے ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اپنا پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں. ٹیلی ویژن پہ کتنے کیسز آتے ہیں کہ عورتیں اپنی عزتیں بھی خراب کرتی ہیں، اپنا مال بھی خراب کرتی ہیں. تو میرے بھائیو ان باتوں کو مت پوچھیں آپ. ہاں روحانی علاج ایک حقیقت ہے، کوئی اچھا آدمی مل جائے تو اس کے ذریعے روحانی علاج کرایا جا سکتا ہے، ورنہ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ غیب کی بات ان سے معلوم کرنا حرام ہے. ان کے پروگرام دیکھنا جس میں یہ انٹرسٹ والی باتیں بتاتے ہیں تو وہ بھی جائز نہیں ہے، خاص طور پہ مستقبل کے حوالے سے. ہاں ماضی کے بارے میں اگر کوئی بات معلوم کی جائے کہ ہاں بھائی یہ معاملہ کیسا ہوا کیسا نہیں ہوا، تو اتنا تو ہو سکتا ہے کہ جناب تم پہ اثرات ہے یا جادو ہے، لیکن یہ مینشن کرنا فلاں نے کیا فلاں نے کیا، یہ حرام ہے، پوچھنا بھی اور بتانا بھی. تو اس لیے لوگوں کی اکثر عادت ہے، میں بھی روحانی علاج کرتا ہوں لیکن بتاتا نہیں ہوں، لیکن وہ زیادہ ضد کرتے ہیں بتاؤ کیا، تو اتنا بتا دیا جناب اثرات ہیں، یہ جادو ہے. تو کس نے کرا دیا ہمیں؟ ہماری تو کسی دشمنی نہیں ہے. اب وہ اگلا سوال ہوگا، ارے بھائی باتوں کو چھوڑو، یہ پوچھنا جائز نہیں ہے. اچھا یہ بتا دو اپنوں میں سے غیروں میں سے ہے، اس سے ہی منع کرو. تو میرا اچھا کب کا ہوا ہے، پرانا ہے یا نیا ہے؟ تو یہ اس سے منع کرو. تو پھر کچھ اور سوال لے آئیں گے. اچھا یہ بتا دو اس کا نام کس سے شروع ہوتا ہے، میں آئیڈیا لگا لوں گا، مجھے فلاں پہ شک ہے، اس کو چیک کر لیں، اس نے کرایا ہوگا. سب کے سب بکواس ہے، فضول باتیں ہیں. نہ پوچھنا جائز ہے نہ بتانا جائز ہے، پوچھنا بھی حرام، بتانا بھی حرام. تو ان باتوں سے بچیں. روحانی علاج سنت سے ثابت ہے، وہ کیا جا سکتا ہے، مگر ان فضول باتوں سے بچ کر. لیکن آج لوگوں کی جہالت یہی ہے کہ جو جتنا زیادہ جھوٹ بول کر ان کو بتائے گا، لگا یار اس نے دیکھو ساری بات بتا دی ہے، اتنوں کے پاس گیا کسی نے بتایا نہیں مجھے، وہ آدمی کامل ہے یار، ساری اس نے اسٹوری بتا دی ہے. اچھا ہماری یہ فیلڈ ہم جانتے ہیں کہ کس میں کتنا پتہ چلتا کتنا پتہ نہیں چلتا، وہ سامنے والا کتنی اسٹوری بنا کے سناتا ہے. یہ سارے کے سارے شیطانی کام ہے. اللہ تعالیٰ سب کو بچائے اس سے، اور ہمیں اپنا عقیدہ کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے.
آمین بجاہ النبی الامین.